بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جنازہ دین اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص کھڑا نہ ہو سکے تو کیا بیٹھ کر نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت اور فقہا کی روشنی میں اس اہم مسئلے پر مفصل بات کریں گے، ساتھ ہی واضح کریں گے کہ شریعت ہمیں اس بارے میں کیا آسانی فراہم کرتی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ مکمل رہنمائی حاصل ہو سکے۔ نماز جنازہ اسلام کے اہم ترین اعمال میں سے ہے۔ یہ نماز میت کے حق میں دعا، بخشش کی طلب اور امت کی یکجہتی کا ایک اہم مظہر ہے۔ عام طور پر نماز جنازہ قیام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، یعنی کھڑے ہو کر، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری یا عذر کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے تو کیا وہ بیٹھ کر نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے؟ اس مسئلے پر تفصیل سے بات کرتے ہیں تاکہ صحیح فہم پیدا ہو اور عمل میں سہولت ہو۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ نماز جنازہ واجب کفایہ ہے، یعنی کچھ افراد اگر اسے ادا کر لیں تو باقیوں سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اب قیام کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ نماز جنازہ میں قیام فرض ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی یہی عمل ثابت ہے کہ وہ نماز جنازہ کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے، لیکن فقہی کتب میں موجود صراحت کے مطابق اگر کوئی شخص عذر کی بنا پر کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اور اس کی نماز صحیح ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر بیٹھ کر بھی نہ ہو سکے تو پہلو کے بل لیٹ کر۔ یہ حدیث عمومی نمازوں کے بارے میں ہے، لیکن اصول یہی ہے کہ اگر قیام پر قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کیا جا سکتا ہے۔ نماز جنازہ چونکہ دعا ہے اور دعا میں تخفیف کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ عذر کی صورت میں بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی چاروں مکاتب فقہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ معذور شخص بیٹھ کر نماز جنازہ ادا کرے، البتہ بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے کو مکروہ کہا گیا ہے، یعنی اگر کوئی بلا کسی مجبوری کے کھڑا ہونے پر قادر ہو اور پھر بھی بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھے تو یہ عمل خلاف سنت ہوگا اور مکروہ تحریمی کے درجے میں ہوگا۔ لیکن اگر عذر موجود ہو، جیسے بڑھاپا، بیماری، کمزوری یا کسی اور جسمانی مجبوری کی حالت، تو پھر بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں، بلکہ یہ شرعاً درست ہے۔ عوام الناس میں بعض اوقات یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھ لے تو کیا اس کی نماز جنازہ درست ہو گئی یا اسے دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ تو یاد رکھیں کہ اگر کسی نے بیٹھ کر نماز جنازہ ادا کی اور اس کے پاس کھڑا ہونے کی استطاعت نہیں تھی تو اس کی نماز جنازہ بالکل درست ہے اور دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر استطاعت کے باوجود بلا عذر بیٹھ کر پڑھی تو کراہت کے باوجود نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، یعنی اعادہ لازم نہیں آئے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جہاں ممکن ہو قیام کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی جائے تاکہ سنت پر عمل مکمل ہو۔ علماء نے یہاں ایک اور باریک نکتہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر امام بیٹھ جائے تو مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر امام کسی مجبوری کی بنا پر بیٹھ جائے تو مقتدی بھی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ امام کے اقتداء میں اتباع ضروری ہے۔ لیکن اگر امام بغیر عذر کے بیٹھے تو مقتدی قیام کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور امام کی خلاف سنت حرکت پر اسے بعد میں نرمی سے سمجھا دیا جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ ویل چیئر پر ہوتے ہیں یا بیڈ پر لیٹ ہوتے ہیں وہ نماز جنازہ کیسے پڑھیں؟ تو یاد رکھیں کہ ایسے افراد بیٹھ کر ویل چیئر پر یا بستر پر بھی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ شریعت نے معذوروں کے لیے آسانی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نماز جنازہ میں کوئی رکوع و سجدہ نہیں، اس میں قیام، تکبیرات اور دعا پر اکتفا کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو وہ قیام کا ترک کرتا ہے، لیکن چونکہ رکوع و سجدہ ویسے بھی نہیں ہوتے اس لیے اس کا اثر نماز کی صحت پر کم پڑتا ہے۔ البتہ جو قیام کر سکتا ہے اور پھر بھی نہ کرے تو یہ ہے بے ادبی اور خلاف سنت ہے۔ فقہا نے یہاں یہ قاعدہ بھی بیان کیا ہے کہ عذر کے وقت قیام ساقط ہو جاتا ہے اور نماز جنازہ میں دعا ہی اصل ہے، اس لیے دعا اگر بیٹھ کر بھی کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دل کی حاضری، زبان کی عاجزی اور اعضاء کی خشوع کا نام ہے، بس اگر کوئی دل میں خشوع کے ساتھ اور عاجزی سے بیٹھ کر
کر دعا کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ اس کی نماز جنازہ قبول فرمائے گا۔ بعض فقہی فتاویٰ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ کے وقت بہت زیادہ کمزور ہو اور اسے ڈر ہو کہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ میں گر جائے گا یا اور کوئی حرج پیدا ہوگا تو ایسے وقت میں بیٹھ کر پڑھنا افضل ہوگا تاکہ توجہ اور خشوع باقی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ دین میں سختی نہیں بلکہ آسانی ہے۔ اسی طرح یہ سوال بھی آتا ہے کہ اگر کوئی معذور امام ہو جو بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھا رہا ہو تو کیا اسے امام بنایا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ اگر وہ معذوری کی وجہ سے بیٹھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، اسے امام بنایا جا سکتا ہے اور جماعت کا قیام درست ہوگا۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جہاں معذور صحابہ نے جماعت کروائی۔ ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جنازے کے وقت تاخیر سے پہنچے اور دیکھے کہ لوگ نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، اس کے پاس جلدی کھڑے ہونے کی استطاعت نہ ہو تو وہ جہاں ہے وہیں بیٹھ کر تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے اور اس کی نماز جنازہ شمار ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں اصل قیام ہے، لیکن معذوری، بیماری، کمزوری یا کسی عذر کی صورت میں بیٹھ کر نماز جنازہ ادا کرنا جائز اور درست ہے۔ بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں بلکہ یہ خلاف سنت ہے اور مکروہ ہے۔ اگر کوئی معذور شخص ویل چیئر پر ہو یا بستر پر ہو تب بھی وہ نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے۔ دین میں آسانی ہے، مشقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر آسانی فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دین کے احکام کو آسانی کے ساتھ سمجھیں اور لوگوں کو بھی آسانی کی تعلیم دیں، نہ کہ سختی اور مشقت کو عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اعمال کی توفیق دے، ہمارے زندوں اور مردوں سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرے۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرما، ہمیں آسانیاں عطا فرما اور ہمیں اپنی رضا اور جنت الفردوس کا وارث بنا اور ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔